السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایزی پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت پنجم۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 3 صفحہ نمبر 19 تا 21 پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 3 میں رحمت للعالمین کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی کو سمجھیں اور یاد کریں۔ الفاظ معنی: رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے قراری، بے چینی، رضائے بھائی، دودھ شریک بھائی، شفقت، مہربانی، رحم، بلبلانا، گڑ گڑانا، روب، دبدبا۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ رحمت للعالمین کا مطلب تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک فرماتے۔ سوال نمبر 3، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کا ثواب کیا بتایا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اس کو اس کے سر کے بالوں کے مطابق نیکیاں ملیں گی۔ سوال نمبر 4، چڑیا کی بے قراری کی وجہ کیا تھی؟ چڑیا کی بے قراری کی وجہ یہ تھی کہ چڑیا کے کسی نے انڈے اٹھا لیے تھے۔ سوال نمبر 5، اونٹ کے مالک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جانور کے معاملے میں تم اپنے خدا سے نہیں ڈرتے؟ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے ساتھ بے حد شفقت کا سلوک فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں سے بہت ہمدردی رکھتے تھے۔ فتح مکہ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی رحمت اور شفقت کے ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ لکھائی کی مہارت: اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اپنے اسکول میں ہونے والے تقریری مقابلے میں تقریر سنیں اور تقریر کے اہم نکات اپنی کاپی میں لکھیں۔ زبان شناسی: ذیل میں دیے گئے جملوں میں اغلاط کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر کچھ غلط جملے لکھے گئے ہیں۔ آپ نے ان غلط جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے۔ ہم آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ کوہ طور کا پہاڑ مکہ میں ہے۔ کوہ طور مکہ میں ہے۔ علی ماہ رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھتا ہے۔ علی ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے۔
میں نے آج کی اخبار نہیں پڑھی. میں نے آج اخبار نہیں پڑھا. میں نے آج کا اخبار نہیں پڑھا. عملی سرگرمی. سوال نمبر 7. اپنے اسکول میں رحمت عالم کے موضوع پر ہونے والی تقریب میں میزبانی کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ تقریری مقابلے میں حصہ بھی لیجیے. پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.